سیف ملک ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اپوزیشن والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایوان میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے جتنے عمران خان نے ووٹ ظاہر کر دیے. اور اپوزیشن یہ بھی اعتراض کر رہی ہے کہ فردوس عاشق اوان سمیت کئی سیاستدان ایسے تھے جو ممبر قومی اسمبلی تھے ہی نہیں پھر بھی وہاں موجود تھے وغیرہ وغیرہ. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ایک سیدھی سمپل بات ہے. مجھے تو بڑے سے بڑا فن خان بھی آ کے اگر وہ بات کرے گا تو میں اس سے پہلے میرٹ پہ دیکھوں گا. کامن سینس ہوتی ہے نا. مثلاً مجھے اگر کوئی میرے بارے میں اگر کوئی میرے قریبی ترین کو کسی عزیز ترین کو یہ کہے کہ میں نے 1 ٹن وزن اٹھایا ہوا تھا، اس کو چاہیے امیڈیٹلی کہے. بےہودہ بات. کچھ چیزیں ہیں جو کچھ لوگوں پہ جچ جاتی ہیں، کچھ ہیں جو نہیں جچتی، بے تکی ہوتی ہیں. وہ آپ گھر بیٹھے، آپ جرنلسٹ ہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ایکسکلوسیو کوئی خبر ہے نہیں ہے، یا آپ کو جانکاری ہے نہیں ہے، یا آپ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو نہیں ہو، اس کو چھوڑیں. آپ کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اندھے تھے، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایمان سے بھاگے کیوں؟ بھائی موقع واردات پہ پکڑو نا. تم تو رنگے ہاتھ تو پکڑ سکتے ہو، کیوں بھاگے تم؟ اندر جائے کھپ ڈالتے کہتے کرو دروازے بند، شروع کرو گنتی. کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ غلط تھے تو ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے. بھائی کامن سینس کی بات ہے. اب یہ چپڑ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے یا ہمارا پولیٹیشین موسٹلی ایکسیپشنز ہیں، یہ پیداواری جھوٹ کے ہوتے ہیں. ان کا ڈی این اے جو ہے اس میں سوائے جھوٹ کے، منافقت کے، گند کے، ڈھٹائی کے، بے شرمی کے، بے حیائی کے ہوتا ہی کچھ نہیں. ورنہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے نا جی. کل محترمہ مرحومہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے نواز شریف کے بوڑھے باپ کو اٹھوا لیا تھا، بدتمیزی سے اٹھا کے ڈالے میں پھینکا لے گئے. غالباً ڈیوس روڈ یا پتہ نہیں ایمپریس روڈ، کوئی ایمپریس روڈ موسٹ پرابلی. آفس سے ایک بوڑھے آدمی کو اٹھا کے آپ نے اچھا دوائیں بھی نہیں ساتھ لے جانے دیں. جواباً یہ کیریکٹر ہے. آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی. کیسے کیسے جملے ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے نہیں. آج وہ ڈیٹوں کی طرح بیٹھے جب یہ بپیاں چل رہی ہیں. یہ کیریکٹر لیس ہے. ہماری دیکھیں پوری دنیا میں سیاستدانوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پازیٹیو بات نہیں ہوتی. ڈھیروں لٹریچر، ڈھیروں سینکڑوں ہزاروں لطیفے پولیٹیشنز کے بارے میں موجود ہیں. تو جس سے عوام یہاں کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، ان کے بارے میں ریزنٹمنٹ. لیکن ایک فرق ہے، ہماری زندگیاں ان لوگوں نے عذاب کر دی ہیں. وہاں چونکہ وہ زندگیاں عذاب نہیں کرتے تو اس طرح ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ادروائز ہمارا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے تو خدا کی پناہ، میں تو کچھ عرصہ سے سیاست کو لکھتا ہی نجاست ہوں. یہ جو پچھلے دنوں پرفارمنس ہوئی ہے سینٹ سے لے کے اور یہ عدم اعتماد والے دن جو ڈھینگا مشتی، مار کٹائی، گالی گلوچ، گندگی غلاظت کا جو مظاہرہ دیکھنے میں ہے، اس طرح تو گامے ماجے بھی نہیں کرتے، فٹ پاتھیے بھی اس طرح نہیں کرتے. اور لیکن یہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ بات ان لاجیکل. بھائی کھڑے ہو تم، ویجیلنٹ ہو، سیانے ہو، اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہو، تم اندھے ہو، تمہیں نہیں نظر آ رہا بندے پورے نہیں. ایوان میں خود جاؤ، وہاں سے بھاگے کیوں تم؟ اور اندر کہو کرو دروازے بند اور گنتی کرو. اگر نہ کرتے گنتی، خود ذلیل ہو جاتی حکومت، ذلیل و خوار ہو جاتی. لیکن نہیں، اب بول رہے ہیں تو کیا فضول بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. افواہیں چل رہی ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی سے تحریک انصاف کی ساتھ بچ جائے گی، اور ساتھ ہی اگر چودھری پرویز لائی منصب سنبھالتے ہیں تو پنجاب کے لیے بہتر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ افواہیں چل رہی ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ افواہیں تو عثمان بزدار کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی میرا خیال ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے تو کوئی ایک ایسا مہینہ یاد نہیں جب کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشانہ چھوڑا جاتا ہو.
کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے بننے سے پنجاب کے لیے بہتر ہوگا، یہ تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب جسے بھی پوچھ لو، نیوٹرل آدمی کوئی بھی ہوگا، اگر وہ اس کا کہیں کوئی اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ کسی کا متوالا یا جیلا نہیں ہے، تو وہ یہی بات کرے گا جو میں کر رہا ہوں۔ اور یہی سچائی ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی جیسا تجربہ کار، کمیٹیڈ، محنتی، فوکسڈ وزیر اعلیٰ ہوتا تو نون لیگ اب تک، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی ہوتی، بری طرح دھندلا گئی ہوتی ہے۔ تو حالات یہ نون لیگ میں اثر نو جان ڈالنے میں خود پی ٹی آئی اور اس کے اس طرح کے فیصلوں کا بہت بڑا رول ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پرویز الہی وغیرہ ایک تو خیر وہ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، وہ سیزنڈ میچور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بیوروکریسی سے لے کے عام آدمی تک، آج تک، میں اکثریت کی، بھاری اکثریت کی بات کر رہا ہوں، آج بھی بڑا فونڈلی اس دور کو یاد کرتے ہیں جب پرویز الہی یہاں پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے۔ اس میں ایک اور فیکٹر بہت ضروری ہوتا، یہ میں عرض کر دوں آپ کو کہ انہوں نے تو پہلے ہی بہت زبردست پرفارم کیا ہے۔ ان حالات میں اگر وہ پرفارم کرتے تو وہ ریکارڈ ساز پرفارمنس دیتے، اس کی وجہ ہے کہ یہ شریف فیملی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو بگڑے مدت ہو گئی، اور ان کے بے شمار گریونسز، گلے شکوے، شکایتیں، دکھ 100% جائز ہیں۔ چودھری شجاعت کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ لیں، آج تک اس کی کوئی کانٹرڈکشن کسی نے نہیں کی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی نہیں، یہ ذاتی جاگیریں، دکانیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ تو جس کی پارٹی ہے اس کی مرضی ہے، ختم ہوئی بات۔ سو آئی ڈونٹ نو، اگر افواہیں چل رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں اس طرح کی باتیں، لیکن میں ان پہ کان نارملی میں نہیں دھرتا، کیونکہ یہ تو آج نہیں تو کل، یہ بات اتنی بار ہو چکی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ تو الٹیمیٹلی ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن فی الحال ہوتا ہے نہیں ہوتا، آئی ہیو نو آئیڈیا، اور مجھے اس میں کوئی لمبی چوڑی دلچسپی بھی نہیں۔